گفتگو مکمل کرتا حضور غوث اعظم اپنے مریدوں کی شان خود بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنی شان بیان کی، میں نے کہا مرید کی شان بیان۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک؟ ولیوں کی کائنات میں کوئی مریدوں پہ اتنا مشفق نہیں ہوا جتنا غوث اعظم قادریوں پر مشفق ہے۔ نبیوں کی کائنات میں کوئی امت پر اتنا مشفق نہیں جیسے سید العالمین خاتم النبیین اپنی امت پر مشفق ہے۔ حضور کی شفقتوں کا صدقہ حضور غوث اعظم کو ملا ہے۔ مریدوں پہ اتنے مشفق ہیں، کہتے ہیں کہ میرا تو دل کہتا ہے کہ جب میرا مرید مر کے قبر میں جائے اور فرشتے اس سے سوال کرے من ربکا، تو میں مدد کے لیے اس کی قبر میں پہنچ جاؤں اور اس کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی شان۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید کو میں اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں اور اس کی بے ستری ہو تو میں اس کی ستر پوشی کرتا ہوں، اسے ٹھوکر لگے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے تھام لیتا ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان۔ غوث پاک کہتے ہیں کسی کو مجھ پہ قیاس نہ کرنا اور مجھے کسی پہ قیاس نہ کرنا، میں کسی کی طرح نہیں، کوئی میری طرح نہیں، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے، اسے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ پڑھ دوں کیونکہ غوث پاک کی فضیلت آج کل اہل بدعت کو ہضم نہیں ہوتی۔ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث نے لکھا ہے یہ کہانی قصوں کی کتاب سے نہیں پڑھی جا رہی ہے بات، یہ اس محقق کی کتاب سے پڑھی جا رہی ہے جس کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں۔ اسی لیے تو جس جماعت میں غوث اعظم نہیں ہے لوگ نبی کو اپنی طرح کہنے لگے۔ سنی نبی کو کبھی اپنی طرح نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے نانا تو نام ہے، ان کے دادا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے تو کہا کوئی علی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، اور کس شان سے نتیجہ نکالا، کیا خوبصورت انداز سے کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھے نہ سمجھے، جب راجستھان والے اور ایم پی والے شعر نہیں سمجھتے تو ہم ان کو تانا دے کے کہتے اگر ہم یو پی میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے، لیکن اگر یو پی میں بھی شعر نہ سمجھا جائے تو پھر ہم کہاں جا کے پڑھیں؟ ذرا یہی بتائیں، کوئی تیسری دنیا تو ہے نہیں جہاں جا کر کے شعر پڑھیں۔